کہتے جی کہ میت کے دفن ہونے کے بعد قبر میں کھڑے ہو کے دعا مانگنا جو ہے وہ سنت ہے، یاد رکھو۔ ایک ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، یہ بدعت ہے، کیونکہ جنازہ تو خود دعا ہے۔ جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کیا ہے؟ دعا تو ہے۔ لیکن جنازے کے بعد اچھا جی پھر دعا کرو، اچھا جی پھر دعا کرو، اچھا جی پھر دعا کرو، یہ بدعت ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے میت کو قبر میں رکھ دیا، دفن کر دیا، مٹی ڈال دی، تو اب حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ فاسألوا له التثبیت، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے سوال جواب میں۔ الآن یسأل، ابھی اس سے سوال جواب ہوگا۔ تو اس لیے دفن کرنے کے بعد اگر وہاں قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے تو کوئی منع نہیں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ مثلاً بعض رشتہ دار ہوتے ہیں، لیٹ ہو گئے، جنازے میں نہیں پہنچے، وہ قبر میں کھڑے ہو کے پھر بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک بوڑھی عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی صفائی کرتی رہتی تھی، کبھی جھاڑو دے دیا، صفائی کر دی، پرچیاں صاف کر دی، تو بیمار ہو گئی۔ حضور نے پوچھا بھی وہ نظر نہیں آ رہی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر وہ فوت ہو جائے تو مجھے بتلانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ خدا کی شان ہے، وہ بوڑھی عورت تھی، رات کو مر گئی۔ صحابہ نے کہا اب رات کو ہم حضور کو جگائیں، جنازے آئے، جنازے کا حکم ہے، مسلمان کھڑے ہو کے پڑھ دیں، حضور کو تکلیف دینے کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضور کو نہ بتلایا۔ صبح کو حضور نے پوچھا بھی وہ کیا ہوا بوڑھی کا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو مر گئی، رات ہم نے جنازہ بھی پڑھ دیا، دفن کرنا، اللہ اعظم تو نہیں، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا واقعہ تھا، آپ آرام میں تھے، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگایا جائے، دلونی علی قبرہا، چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے اس کی۔ تو پھر حضور اس کی قبر پہ تشریف لے آئے اور وہاں آ کے جنازہ پڑھا۔ تو لہذا اگر کسی کا جنازہ رہ جائے تو وہاں بھی پڑھ سکتا ہے اور دعا بھی مانگ سکتا ہے۔ باقی دعا کے اندر یاد رکھو ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے اور نہ اٹھانا بھی جائز ہے، ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ حضور نے کئی مقامات پہ ہاتھ اٹھائے ہیں اور کئی مقامات پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، تو لہذا اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو کیسے خالی بھیج دوں۔ اور وہ بیچارہ ہاتھ پھیلا کے کشکول لے کے میرے دروازے پہ بیٹھا ہے تو میں کچھ تو اس کو عطا کروں۔ تو اس لیے ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی دعا مانگنا جائز ہے، جیسے یہاں نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں سب امام، لیکن وہ بغیر ہاتھ اٹھائے مانگتے ہیں کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو اس لیے جھگڑے نہ کیا کریں، دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے اور نہ اٹھانا بھی جائز ہے۔